اللہ اکبر. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان شروع ہونے سے پہلے ایک مسئلہ سن لیں. تراویح کی جو نماز ہے یہ اجرت لے کے پڑھانا جائز نہیں ہے. آج کل قاری لوگوں نے تراویح کی نماز کو بھی ایک بزنس بنا لیا ہے، اور یہ دور ایسا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو اپنی مرضی کا کہیں نہ کہیں سے فتویٰ بھی مل جائے گا، تو وہ کہیں نہ کہیں سے فتویٰ بھی لے آتے ہیں. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مفتی رشید احمد لدھیانوی، مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، یہ جو علم میں فتوے میں بدرہ ماہر ہیں، ان سب کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ پیسے لے کے تراویح پڑھانا جائز. اس کو بند کر دیں یار، یہ بند کر دیں، یہ شور کر رہا ہے پنکھا. پیسے لے کے تراویح پڑھانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب فرض نماز پہ تنخواہ لینا جائز ہے تو تراویح پہ کیوں جائز نہیں ہے. فرض نماز کی ایک الگ حیثیت ہے، وہ پورے سال پابندی کرنی پڑتی ہے امام کو، وہ اس کے ساتھ کوئی جاب نہیں کر سکتا، کوئی اور کام نہیں کر سکتا. تراویح جو ہے نا ایک نفل نماز کی طرح ہے. اگر نہیں پڑھانے والا تو اپنے طور پہ پڑھ لیں، وہ کوئی لازم تھوڑی ہے کہ جماعت ہی سے ہو. جماعت سے فضیلت ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے تہجد کی نماز میں آپ کسی سے کہیں کہ یار تم مجھے پڑھاؤ، میں 50 روپے دوں گا، تو اچھا لگے گا؟ یہ تو خالص ایک نفل نماز ہے. جتنی نشاط کے ساتھ ہو، جتنی رغبت کے ساتھ ہو. اگر نہیں قرآن پڑھ سکتے تو علم طرح سے پڑھ لیں. اس لیے اس کو فرض نمازوں پہ قیاس نہیں کیا جائے گا. یہ تہجد کی طرح ہے. اگر تراویح آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد بن جاتی ہے. وہ صحابہ کرام تو اس کو کھینچتے تھے، تہجد تک لے جاتے تھے. تو بہت سے علماء تو کہتے ہیں اس میں اور تہجد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، آسانی کی وجہ سے یہ پہلے پڑھ لی جاتی ہے. تو اس لیے جیسے تہجد کی نماز آپ کسی کو پیسے دے کے پڑھوائیں تو نہ اس کو ثواب ملے گا اور نہ آپ کو، تو تراویح میں بھی ایسے ہی ہے. البتہ جو قاری لوگ ہیں ان کو کوئی ہدیہ اگر دے دیتا ہے، بعض علاقوں میں لوگ اس کو ہدیہ دے دیتے ہیں، تو وہ اجرت میں داخل نہیں ہے. لیکن وہ ہدیہ ہے یا اجرت ہے، اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ جس قاری سے آپ تراویح پڑھوا رہے ہیں اس کو پہلے بتائیں کہ ہمارے ہاں قاری لوگوں کو ہدیہ نہیں ملتا، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی نہیں ملتا. ہمارا ہاں سمجھتے ہیں، یہ والا ہاں. تو اس کو پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاں جو قاری قرآن پڑھاتا ہے، ختم قرآن کرتا ہے، اسے ہدیہ نہیں ملتا. یہ سن کے بھی اگر وہ پڑھانے پہ آمادہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے. پھر بے شک بعد میں اسے دے دیں. اور اگر وہ یہ سن کے ایک دم موسان خطا ہو جائیں، بولیں یار میں فلاں کا فتویٰ لا رہا ہوں، میں فلاں کا فتویٰ لا رہا ہوں، تو اسے بولے پھر فلاں کے پاس ہی جا کے پڑھاؤ. یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے کہ انسان قرآن پڑھ رہا ہے اور نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے اس لیے کہ اسے 20,000 روپے ملیں گے یا اسے 50,000 روپے ملیں گے. باقاعدہ ریٹ لگنے لگے ہیں. اب جو حافظ ہوتے ہیں نا، حافظ لوگ تراویح پڑھانے والے، ان کے ریٹ لگتے ہیں باقاعدہ. کتنے دو گے بھائی؟ 50 میں. اب 50 میں تو ہم نے ادھر 50 میں تو اس مسجد والے بھی دے رہے تھے، وہاں ہم چھوڑ کر آئے ہیں. میں چند سال پہلے جب بیمار تھا تو ہم نے یہاں کسی دوسرے قاری کا انتظام کیا، تو ان قاری صاحب کو ہم نے بلایا، تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہاں تراویح پڑھائیں. ان کا قرآن سنا اچھا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے قاری لوگوں کو ہدیہ نہیں ملتا. ہم نے کہا میں نے انتظامیہ سے کہا ان کو میرے حوالے کر دیں. انہوں نے میرے حوالے کر دیا، بھائی مفتی صاحب سے ڈیلنگ کرو. میں نے کہا ہمارے ہاں کا اصول یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجرت تو دور کی بات، ہدیہ بھی نہیں ملتا، لفافہ وفافہ نہیں آئے گا. تو کہیں پھر کیا ملے گا؟ وہ پریشان ہوئے کہ پھر میں اتنی محنت کر کے آؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا. میں نے کہا کیا ملے گا؟ ثواب ملے. تو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، ثواب ملے گا. میں اتنی محنت کر کے وہاں سے آؤں گا تو میرا ٹیکسی کا آنے جانے کا، میں نے کہا وہ کرایہ ہم دے دیں گے، ٹیکسی کا آنے جانے کا کرایہ بھی ہم آپ کو دیں گے،
اور جب آپ یہاں آؤ گے تو تراویح کے بعد کھانا بھی ہم کھلائیں گے آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے تھکے ہوئے ہو گئے، اب گھر جاؤ اتنی دیر، تو کھانا بھی ہمارے ذمے، پیسے نہیں ملیں گے ٹھیک ہے نا، باقی پیسے نہیں ملیں گے. تو ٹیکسی کے کرائے میں کچھ بچ جائے تو وہ بھی آپ کا ہے. چلو اب اتنا کیا نیچ پنا انسان دکھائے کہ کتنے پیسے لیے ٹیکسی والے نے ٹھیک ہے نا، یہ بھی غلط ہے، لیکن وہ ہوگا ٹیکسی کا کرایہ. تو وہ بڑے سٹ پٹائے، ادھر ادھر سے ان لوگوں سے رابطہ کیا، یہ کیا وہ کیا. بہرحال کیونکہ وہ عادی نہیں تھے نا اس چیز کے، سنا نہیں تھا ایسے، لیکن اللہ کا شکر ہے ان میں اخلاص تھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ثواب ملے گا تو میں ثواب کے لیے پڑھاؤں گا. پھر پتہ نہیں لوگوں نے ان کو دیے نہیں دیے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں امید ہو گئی تھی. تو جب بھی کسی قاری سے پڑھوائیں اس کو بلائیں، بولیں ہماری مسجد میں صرف اور صرف کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. تو قاریوں کی باقاعدہ تشکیلات ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے فتوے کو فالو نہ کیا کرو. لوگ میرے پاس حوالے دیتے ہیں فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ، فلاں مفتی، ایسے بھائی فتویٰ ہر ایک کا مل جاتا ہے. جن مفتی صاحب کا فتویٰ بتایا جاتا ہے نا کہ وہ تراویح کو جائز کہتے ہیں اجرت، تو وہ مفتی صاحب اسٹرابری کو بھی حرام کہتے ہیں. تو پھر اسٹرابری کو بھی حرام کہیں ان کے کہنے سے. ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی اجرت جائز ہے، 50,000 60,000 باقاعدہ بولیاں لگتی ہیں. تو جو طلبہ ان کو فالو کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ وہی مفتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹرابری حرام ہے، تو اس میں تم ان کو نہیں مانتے. کہتے ہیں ابے نہیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جو ملک کے دوسرے بڑے مفتی حضرات ہیں جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں، جن پر سب اعتماد کرتے ہیں اور دلیل بھی ان کی مضبوط ہے، تو ان کے فتوے ہی کو فالو کیا جائے گا. کسی پر طنز کرنا جائز نہیں ہے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ نہیں کہ جہاں سے بھی جو فتویٰ اٹھائے بس فالو. اور غیرت اور حمیت کیا کہتی ہے؟ ایک ایک حرف پہ اتنا ثواب ملتا ہے قرآن کی تلاوت کے، ایک ایک حرف پہ اتنا ثواب ملتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ سارا پیسے لے کے آپ کیا کر دیتے ہو؟ ضائع کر دیتے ہو. البتہ سامع کے لیے اجرت لینا جائز ہے، وہ تعلیم میں داخل ہے. سامع جو بنتا ہے نا اس کے لیے اجرت لینے کے ہمارے بعض اکابر قائل ہیں، اس لیے کہ یہ تعلیم میں داخل ہے. قرآن کی تعلیم کی اجرت آپ لے سکتے ہیں. جیسے قاری لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو تعلیم دے رہے ہیں نا. ایک تو ہے قرآن پڑھنے کی اجرت، یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ آئے کسی کے پاس اور آپ نے کہا کہ یار ایک پارہ پڑھ دو، 5 روپے دوں گا، تو یہ پارہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. یہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، میں 20 روپے دوں گا آپ کو. تو ایسے تھوڑی ہے نماز 20 روپے میں، نمازیں بک رہی ہیں 20 روپے میں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے پوری نماز سکھا دو، اس نماز سکھانے کے آپ کو میں اتنی فیس دوں گا، یہ جائز ہے. تو ایسے ہی قرآن پڑھنے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن سکھانے کے پیسے لینا جائز ہے. تو سامع جو ہے یہ قاری کے لیے بمنزلہ معلم کے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہیں گڑبڑ کی تو میں پکڑ لوں گا. تو اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ قاری کو، کہ اس کا قرآن بھی پکا ہو جاتا ہے، اس کو اعتماد بھی ہوتا ہے کہ میں بالکل صحیح جا رہا ہوں. ہمارے والا جو چھٹانکی ہے نا، یہ اتنا سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ بعض دفعہ غلط بھی بتاتا ہے بیچارہ، لیکن صحیح بھی بتاتا ہے. تو کبھی کبھار غلط بھی بتاتا ہے تو میں اس کو چھیڑتا نہیں ہوں کہ چلو یار. بعض دفعہ نہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر پھینک دیتا ہے وہاں سے. تو آپ نے دیکھا ہوگا پھر میں قبول نہیں کرتا اس کی غلطی میں چلا دیتا ہوں. مجھے تو ترجمے سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ غلط کہہ رہے، لیکن ہے ماشاءاللہ بڑا ہوشیار یہ. تو سامع کے لیے اجرت لینا جائز ہے، پڑھانے والے کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے. اچھا خیر، یہ تو ایک شرعی مسئلہ بیان کیا تھا. یہ کیونکہ آج کل بہت رواج بڑھ رہا ہے، پیسے لگ رہے ہیں بہت، اس پہ جو ہے نا باقاعدہ ڈیلنگ ہوتی ہے کمیٹی والوں سے. تو یہ بیچ رہے ہیں قرآن کو. کل ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھا تھا. اس میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں طوفان آیا اور کشتی میں 3 بیٹے ان کے، حام، سام اور یافث. یہ اگرچہ اسرائیلی روایات ہیں مگر ان کے مخالف ہماری شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس لیے مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ہی کی ضروریت کو باقی رکھا تھا، تو ظاہر ہے انہی کے بیٹے اندر رہے ہوں گے، تو پھر کچھ بیٹے ہوں گے جو ایمان لائے ہوں گے اور وہ ان سے ہماری نسل چلی. پھر کیا ہوا ہے کہ یہ جو 40-50 لوگ تھے، یہ ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل چلی، اور ہوتے ہوتے پھر یہ دنیا میں پھیلتے چلے گئے. پھر کیا ہوا کہ دنیا میں یہ سفر کرتے چلے گئے، ان کی زبانوں میں اللہ نے اختلاف پیدا کر دیا، کیونکہ جو
کٹ گئے نا ایک دوسرے سے, تو ان کی زبانیں آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی, رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گئے. جن کی نسلیں ادھر ساؤتھ افریقہ کی طرف چلی گئیں, پہلے تو سب گندمی رنگ کے تھے. آدم علیہ السلام نا گندمی کلر کے تھے. گندم رنگ پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ گندم کا دیکھ رہے ہو نا کیسا ہوتا ہے, نہ بالکل وائٹ اور نہ بلیک. آدم کا مطلب یہ ادم, ادم جو ہے نا ادم, ادام عربی میں سالن کو کہتے ہیں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب وہ آگے نسل پوری دنیا میں پھیلی ہے, تو جو ٹھنڈے علاقوں میں چلے گئے وہ آہستہ آہستہ سفید ہونا شروع ہو گئے, وائٹ. اور بعض تو اتنے سفید ہوئے کہ یہ دھوپ میں نظر ہی نہیں آتے, ٹھیک ہے نا, اتنے سفید ہو گئے. بعض جو گرم علاقوں کی طرف چلے گئے تو وہ آہستہ آہستہ دھوپ پڑتے پڑتے کالے ہونا شروع ہو گئے, اور وہ ان کی جینز میں تبدیلی ہونا شروع ہو گئی. پھر وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ وہ اندھیرے میں نظر نہیں آتے. بعض روشنی میں نظر نہیں آ رہے اور بعض اندھیروں میں نظر نہیں آ رہے. تو ایسے بہت فرق پڑ گیا, اور یہ دنیا میں اتنی ساری قومیں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر یہ ان کی نسل میں جو قوم پیدا ہوئی تھی, وہ قوم ایک بڑی طاقتور قوم پیدا ہوئی, قوم عاد, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اس قوم عاد میں وہی خرابی پیدا ہوئی جو نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوئی. یاد رکھو, جہاں بھی کسی قوم میں آپ کو گمراہی نظر آئے گی, اس گمراہی کے پیچھے عقیدت میں غلو, مذہب میں غلو, عقیدت میں غلو, یہ چیز اس کے پیچھے ہوگی. نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کیوں شروع کر دی تھی؟ بزرگوں کی عقیدت میں غلو. تو قوم عاد نے بھی یہی گڑبڑ شروع کر دی, انہوں نے بھی بت پرستی شروع کر دی. اور قوم عاد ایک اور کام کیا کرتی تھی, دنیا سے بے پناہ محبت. حالانکہ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے سارے, اتنی محبت تھی دنیا سے, اور انہوں نے ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی تھی, کیونکہ بڑے طاقتور بھی تھے, بڑے اوزار بنا لیے تھے انہوں نے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بڑی بڑی چٹانوں کو تراشتے تھے, اس میں کئی سال لگا دیتے تھے. چٹان کو تراشنا اور تراش کے اندر محل کھڑا کر دینا, یہ آسان کام, بولو نا بھائی, نہیں. آج بھی یہ آسان نہیں ہے. اینٹوں سے گھر بنانا آسان ہے, لیکن چٹانوں کو تراشنا اور ایسے اندر تراش کے خوبصورت محلات کھڑے کر دینا, یہ لوگ کیا کرتے تھے. تو ان کے ہاں اب فخر شروع ہو گیا تھا. جیسے ہم لوگ کیا ہے نا, بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ, وہ کہہ رہے میرے پاس 20 پلاٹ ہیں, پہلے والا بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے, اور جس کے پاس کوئی پلاٹ ہی نہیں ہے وہ تو ویسے ہی خودکشی کر لیتا ہے کہ یار بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہی نہیں ہے, نام ہی نہیں نکلا میرا. تو ان میں کیا شروع ہو گیا؟ مقابلے بازی. اب آئیے نا, آپ ہمارے گھر آئیے نا, وزٹ کریں نا, وہ چٹان کے اندر, چٹانیں بھی مضبوط ہوتی ہیں نا پہاڑوں کی, سنگ مرمر کا اندر گھر بنا ہوا ہے, کیسا لگتا ہوگا, اور کتنی محنت اس میں. اب دیکھو یہ کام وہ حلال پیسوں سے کر رہے ہیں, اپنی محنت سے کر رہے ہیں, مگر اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ ان کو سمجھاؤ کہ یہ کام چھوڑ دو. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے بحریہ ٹاؤن والوں کے لیے خاص طور پہ, یہ کام کیا کرو, چھوڑ دو. اس لیے کہ گھر کی جو تمہاری ضرورت ہے اس کے لیے تمہیں اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے, اتنی لمبی تمہاری عمر نہیں ہے. یہ تو تم گھر بنا رہے ہو تو ہزاروں سال رہے گا, اور تم نے رہنا کتنا ہے, جو بھی عمر ہوگی ان کی 60 سال 70 سال, یا ہو سکتا ہے 500 سال ہوتی ہے. نوح علیہ السلام میں, کل میں نے بیان میں کوئی 9,500 سال بول دیا نوح علیہ السلام کی عمر غلطی سے. بھائی وہ 9,500 سال تو ابھی بھی زندہ ہوتے. اگر ان لوگوں کی عمریں 9,500 سال ہوتی تو ابھی ان لوگوں کے بچے ابھی ہمارے سامنے بالغ ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو وہ غلطی سے منہ سے نکل جاتی ہیں, چلا دیا کریں. جیسے وہ میں نے ایک کلپ ہے میرا تراویح پر, تو اس میں حضرت امام شافی 80 ہجری میں پیدا ہوئے, امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے تھے. امام شافی پہ میں نے لگا دیا اس کو. اب لیکن یہ ریکارڈنگ ایسی چیز ہے کہ جو غلطی ایک دفعہ نکل گئی وہ ریورس نہیں ہوتی. فرشتے جو ریکارڈنگ کرتے ہیں نا ہماری, اس میں توبہ کر لو تو وہ مٹا دیتے ہیں. فرشتے بھی تو ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں.
لیکن اس میں ہم اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ غلطی ہوئی تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے اسے کیا کرو, مٹا دو. لیکن جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا, یہ نہیں مٹتی, یہ نہیں مٹتی. اب ہٹا بھی دیا میں نے تو پھر بھی 10 لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایک اور چھوٹی سی بات کہہ دوں آپ کے سامنے, ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں میرا ایک کلپ چل رہا ہے. اس کلپ میں نے بیان کوئی اور تھا, درمیان میں کوئی بات آ گئی, تو وہ درمیان والی بات سے لوگ یہ سمجھے ہیں کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے میں نے خلاف کہا ہے, حالانکہ میں نے ان کے خلاف نہیں کہا, نہ میری نیت تھی, نہ میں نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن اس بیان سے یہ تاثر لگ رہا ہے کہ میں ان کا یا تو مذاق اڑا رہا ہوں یا ان پہ طنز کر رہا ہوں. تو اس لیے میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں. اس بیان میں نے یہ بتایا کہ لوگ مجھ سے جب میں مسئلہ بتاتا ہوں تو حوالہ مانگتے ہیں کہ بھئی حدیث نمبر بتاؤ, صفحہ نمبر بتاؤ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں دن میں اتنے مسائل لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر میں ہر مسئلے پہ حوالہ دینا شروع کر دوں تو یہ میرے بس میں نہیں ہے, اتنا نہیں ہو سکتا. تو پھر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو ہر چیز کا حوالہ دیتے ہیں. تو اس کا میں نے اس کلپ میں جواب دیا تھا کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک سے جس نوعیت کے, مخصوص نوعیت کے مسائل پوچھے جاتے ہیں ان پہ حوالہ دینا آسان ہے. مفتی سے جس قسم کے مسائل پوچھے جاتے ہیں ان میں ایک تو پوچھے اتنے سارے جاتے ہیں دن بھر میں, اور اتنے منفرد نوعیت کے ہوتے ہیں, ان پہ حوالہ دینا بہت مشکل ہے. 24 گھنٹے میں ایک ہی مسئلہ بتا سکیں گے. پھر میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جیسے وراثت میں کوئی 1980 میں انتقال ہو گیا, کوئی پھر یوں ہو گیا, پھر یوں ہو گیا, پھر مجلے والے نے ٹائلیں لگا دی, پھر نلکا لگا دیا, تو اب بتاؤ کہاں سے حوالہ دے گا. تو تحقیق کرنی پڑتی ہے نا پوری اس کی. تو اس کا مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے دینے کے خلاف ہوں, یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک جو حوالہ دیتے ہیں غلط کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, حوالہ تو دینا چاہیے اور وہ بالکل صحیح کرتے ہیں, حدیث کا حوالہ یا جو قرآن کی آیت کا حوالہ. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں دیتا, اس لیے کہ ہمارا کام ان کے کام سے مختلف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا حوالہ دینا غلط ہے. بات آ گئی ہے سمجھ میں؟ تو کسی کی بات کو سمجھا کرو, پھر اس پہ طنز کیا کرو. اس کلپ پہ لوگوں نے نیچے بڑے طنز مارے ہوئے, ابے یہ مولوی لوگ جل رہے ہیں ذاکر نائک سے, ابے بھائی یہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں نا, تو ان سے ہو نہیں رہا وہ کام. تو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں بات. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم حوالے کیوں نہیں دے سکتے اتنے زیادہ. اور یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک کمال ہے کہ اتنے سارے حوالوں کو ذہن میں محفوظ رکھنا, یہ بھی ایک بلا کا حافظہ ہے, یہ بھی ایک خداداد صلاحیت ہے, ہم اس کے بھی قائل ہیں. البتہ یہ بار بار میں بتاتا ہوں کہ وہ مفتی نہیں ہے, تو مسائل میں ان سے غلطی ہوتی ہے. اور 3 طلاق کے مسئلے میں جو وہ ایک کہتے ہیں, یہ مسئلہ 100% غلط ہے. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جب کسی کی آپ بات کو غلط قرار دیں تو اس کی اسی بات کو غلط کہا جاتا ہے, اس سے بندہ غلط نہیں ہو جاتا. کیسے سمجھائیں یار؟ جب آپ کسی کے بارے میں, جیسے میں نے ممبر پہ کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ بات غلط ہے, تو لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کو غلط کہہ رہے ہیں. او بھائی, کسی کی ایک بات کو غلط کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بندہ ہی غلط ہے. تو بندہ تھوڑی غلط ہے. ایسے تو ہم نے بھی اپنے اکابر سے بعض چیزوں میں اختلاف کیا ہے. احس الفتاوی ہمارے حضرت کی کتاب ہے, اس میں بعض مسائل سے ہم نے اختلاف کیا ہے. اور ہمارے اکابر کے بہشتی زیور میں 15 شعبان کا روزہ لکھا ہوا ہے, سنت ہے. آپ میرا بیان سنیں, ہم کہتے ہیں سنت نہیں ہے, اس کو ثواب سمجھ کے رکھنا بدعت ہے. تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی معاذ اللہ غلط تھے. ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کو غلط کہیں بھائی, ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہماری جو قوم ہے نا, یہ بات سمجھتی نہیں ہے, بات کو نکل پڑتی ہے رات کو. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری قوم کا ہے, تو یہ سمجھ لیں اس کا. خیر, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قوم عاد میں کیا خرابی پیدا ہوئی؟ ایک تو بت پرستی, دوسرا کیا تھا؟ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, گھر ایسے بناتے تھے جیسے اس میں ہمیشہ رہنا ہے, مرنا نہیں ہے. تو ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان میں سے بھیجا, انہی کی قوم میں سے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اسی قوم میں سے اللہ نے منتخب کیا. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر بھیجتے ہیں تو جس قوم میں بھیجتے ہیں نا, اسی میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. اس سے پتہ کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جو عالم جس قوم کا ہونا, وہ اس قوم کی رسومات کو اور اس قوم کی جو ترجیحات ہیں ان کو زیادہ سمجھتا ہے وہ, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو کیسے سمجھانا ہے.
اس لیے ہر قوم میں علماء ہونے چاہیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اپنے خاندانوں میں سے کسی نہ کسی کو عالم بنایا کریں. وہ پھر آپ کے خاندان میں جس طرح سے کام کرے گا نا, کوئی غیر نہیں کر سکتا. اسے پتا ہوگا کہ میرے خاندان میں کیا گڑبڑیں ہو رہی ہیں, لیکن بنائیں اس کو ذرا مضبوط. اگر ڈھیلا ڈھالا ہوا نا تو آپ کے خاندان کی جو برائیاں ہیں وہ بھی اسی میں ہوں گی, وہ انہی میں اسی میں چل رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام نے سمجھایا, پتہ نہیں کتنے سال سمجھاتے رہے, مگر بات سمجھ میں نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم گھر اتنی محنت سے کیوں بناتے ہو, مرنا نہیں ہے کیا؟ میں اس بات پہ آ رہا تھا. دیکھو ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں, اتنا سریا ڈالتے ہیں نا بنیادوں میں. یا تو ہونا کوئی دبئی میں بلڈنگ بن رہی ہے 200 سال کے لیے, اس میں تو سریا ڈالنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو رہائش کے لیے جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس میں اتنا کروڑوں روپے کا سرمایہ پھونک دینا, اتنے مضبوط گھر بنانا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جتنا سریا اس میں ڈال رہے ہو اتنا اپنی ہڈیوں میں بھی ڈال لو. ہماری ہڈیوں میں کیلشیم روز بروز ختم ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اولاد کے کام آئے گا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جبکہ میں نے دیکھا ہے ابا کے مرنے کے بعد اولاد زیادہ دن اس گھر میں نہیں رہتی. ان کے بچے ہو جاتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, وہ سب کیا ہو جاتے ہیں الگ. میرے والد صاحب نے جو ہمارے لیے گھر بنایا تھا بڑی محنت سے, اتنا زیادہ تو نہیں مضبوط بنایا تھا, لیکن وہ کہتے تھے بھائی میں تو دنیا سے جانے والا ہوں, اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ہم بھائیوں میں سے صرف ایک وہاں رہتے ہیں, باقی سارے, کیونکہ جاب کہاں لگتی ہے کسی کی, کوئی باہر چلا جاتا ہے. میں جامعہ رشید میں تھا, مجھے وہ بہت دور پڑتا تھا وہاں آنا جانا, تو میں یہاں آ گیا, کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اب ایک میرا بھائی رہتے ہیں وہاں پہ, وہ بھی پتلی گلی سے نکلنے کے چکر میں. تو اتنی زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے, تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے اپنی اولاد کا, بہت زیادہ نہیں مسلط کرنا چاہیے. تو اب کیا ہے کہ اولاد کے لیے بنا رہے ہیں, پھر اولاد کیا فکر کر رہا, پھر وہ گھر بنانا شروع کرتی ہے. وہ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. وہ اپنے لیے پتہ نہیں کوئی کون بنا رہا ہے. تو بھائی اپنی فکر کرو, اور اتنی جتنی زندگی رہ گئی ہے تو ذاتی گھر مل جائے ٹھیک ہے, کرائے پہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, بلکہ اس کے زیادہ مزے ہیں. کرائے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چاہو, پانی نہیں آ رہا یہاں پہ تو اس گلی میں چلے جاؤ, وہاں پانی آ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہاں چکن پاکس نکلے ہوئے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے نا, بیماری پھیلی ہوئی ہے, محلہ تبدیل کر لو. تو اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ جو آج کل لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا ٹینشن سے, میرا گھر نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے, میرا وہ نہیں ہے. تو میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے. اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے, ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ سکون سب سے بڑی نعمت ہے, اللہ کی تقدیر. یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا, خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے, صرف اور صرف. تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس, اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں. یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا, اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس نے, وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا, تمہارا کہاں سے کرے گا؟ جب وہمی کا فون آتا ہے وہمیوں کا, تو میں ان کو مسائل کا جواب نہیں دیتا, کیونکہ وہمیوں کی باتیں سننے سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں وہمی نہ ہو جاؤں. حضرت وہ وضو نہیں ہو رہا, حضرت وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں, اور میں سوچتا رہتا ہوں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار, یہاں سے بند کر یار, کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے. بیمار کرو ڈاکٹروں کرو نا, ہم جو نارمل لوگ ہیں ہمارا ہنسی خوشی زندگی گزارنے, ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا بات کر رہا تھا میں, کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں, وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے, اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں.
آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی، تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفینس میں گھر دلا رہا ہے، وہاں رہ لو. اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالونی میں لیاری ندی کے قریب رہو. اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی. مچھر وچھر کا کر لو، جالیاں والیاں لگا لو، اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ انجوائے کرو بس بھائی اسی میں. چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں. چرسیوں کے کپڑے دیکھیں آپ نے، پائپ کے نیچے اب تو ملتے نہیں ہیروئنچی، چرسی نہیں ہیروئنچی، یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ، اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے، اب نہیں ہوتے. پتہ نہیں سنا ہے خود کش حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ. دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی، پڑیا ملے گی، وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے، اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا، میں نے توبہ کی بھی ہے، پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے، ہیروئن میں پی بھی ہے، اس نے پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے. ٹھیک ہے، اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. کہہ رہے یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا، یا تو آپ اس کے منہ میں ہو یا وہ آپ کے منہ میں. لیکن کہہ رہے ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے، میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا، وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش. تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. تو اب وہ قوم، اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے، جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، شہد کھایا کریں، ڈالڈا گھر سے نکال دیں. جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی، زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا، 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. ٹھیک ہے نا؟ اب گھی پکے گا ہمارے. بادام کھائیں. ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے، تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے؟ دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے. سب سے بڑا مرتبہ، کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا، کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے. یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نہ نہ نہ، بڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں، کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے، بادشاہ تھوڑا سا، تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے، ہٹ کے ہے. خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا، دال کھلائی ہم نے. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، دال پکی ہوئی تھی. پھر آیا، دال پکی ہوئی تھی. تو ایک دن آ کے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ وہ مہمان بھی تنگ آ گیا نا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے. اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی، صبر شکر والی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی.
وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی, بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری, وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے, وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی, وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے, ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی. ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی, رویا اللہ کے سامنے, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے, کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں نے 3 4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی تھی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے. یہ تو اوپر لیول کا ہے نا, وہ یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں آپ. عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ اب جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں. تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو, مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی, ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کی ایام میں ایک انڈے والا آیا, ٹھیک ہے نا, انڈے بیچ رہا تھا, تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے.
بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں, تو اس کا خیال تھا کہ 4-6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے, لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. وہ کہ چلو زکوٰۃ والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, صرف اوپر اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے, واہ واہ سبحان اللہ, اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ, دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے, پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا, پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا, یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑے مزاج ان کے, غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا, گرینری کا بڑا شوق تھا, پھول لگانے کا, پودے لگانے کا, خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا, شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے, تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. اب میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ کھانے کو, پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو, غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا, مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی, بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا, سیب کے جوس بھر بھر کے پی لو پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی. آپ پھر فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں, آم کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. پھر فرمایا پیسے ہی نہیں تھے سیب کھلانے کے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ بھائی ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے, جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا, اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی, پھر وہی مثال اپنی اور آپ کی مثالیں آتی ہیں ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی, اب کہیں سے لے کر آؤ, سیب لاؤ, چوری کا ہو کہیں سے وہ لے کر آؤ. میں تو کہہ رہی تھی کھانے کو نہیں ہے, دال کھائیں گے تو یہ تو یہی ہوگا نا, روٹی کھا کھا کے, تو آئرن کہاں سے پیدا ہوگا. ڈاکٹر سارے کہتے ہیں سیب کھانا ضروری ہے, اور یہ کھانا ضروری ہے, اور وٹامن کی گولیاں کھانا, جائیدادیں کھانا بھی ضروری ہے. کیا کیا کھا گئے ہیں مگر پھر بھی کمی پوری نہیں ہو رہی, پھر بھی بیمار ہیں. وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں, 20-20, 25-25 سال کے لڑکوں کے بال سفید ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں. عجیب حالت ہے یار, 30 سال کا بندہ 50 سال کا لگ رہا ہے آج دیکھنے. سب کچھ کھا کے بھی یہ حال ہے, توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہم آ گئے, ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے, بس اس اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا. اللہ نے کر دی. وہ ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں, 90 سال تو میرا خیال ہے ان کی عمر ان کی اہلیہ کی ہو گئی, جن میں وٹامن کی کمی تھی, ٹھیک ہے نا. 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اور ہوش و حواس میں اللہ ان کی عمر میں اور زیادہ برکت دے. حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ پھر بھی زندہ ہیں. تو پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو کیا دیا. حضرت کی زمینیں تھیں وہ بکی ہیں, اور کچھ وراثت ملی, بہت اللہ نے پیسہ دیا. پھر اتنی دولت آئی حضرت کے پاس, پھر حضرت نے اسٹائل اپنا چینج کر دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب تک نہیں ہے تو دال روٹی کھاؤ, جب ہے تو پھر اسی حساب سے کھاؤ جب اللہ دے رہا ہے. پھر جو نوٹ آتے تھے حضرت کے پاس, دولت کی محبت پھر بھی نہیں تھی, تو حضرت نے بہت سارا پیسہ لگا دیا الائنس میں. وہ ضیاء-ال-حق کے دور میں ایک الائنس والے نکلے تھے, وہ سارا پیسہ ڈوب گیا. ڈوبا ہے تو حضرت کی پیشانی پر اتنا سا بھی بل نہیں آیا, پر ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے. جبکہ جن لوگوں کے پیسے اس وقت ڈوبے تھے ان میں سے بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو حضرت نے ان کا نام رکھا شہدائے الائنس, شہدائے الائنس. یہ الائنس والوں کو, اور حضرت فرماتے ہیں کتنی گھٹیا موت ہے, پیسے چھن گئے تو مر گئے, کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو. اللہ کہے گا کھانے کو روٹی تو مل رہی تھی, سر چھپانے کی جگہ تو تھی,
تو حضرت کا بہت سارا پیسہ ڈوب گیا، مگر حضرت پر ایسے ذرہ برابر بھی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی. کیوں؟ وہ کہتے تھے یار رہنے کے لیے گھر تو ہے نا، اور کھانے کے لیے روٹی تو مل رہی ہے، تو وہ تو ویسے ہی مسافر خانہ ہے، ساتھ تھوڑی لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی خوش ہے. جو حضرت کے ساتھ اس وقت تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ کسی میں حوصلہ نہیں دیکھا، اتنی بڑی رقم ڈوب گئی ہو اور بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں، بڑے آرام سے، کچھ ہو ہی نہیں رہا. حضرت گھر کو گھر کہتے ہی نہیں تھے، مسافر خانہ کہتے تھے. جب سعودی عرب سے آئے ہیں عمرہ کر کے تو وہ گھر پہنچ گئے اپنے، تو جو میزبان تھے نا سعودیہ میں، انہوں نے حضرت کو فون کیا کہ آپ گھر پہنچ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسافر خانے میں بیٹھا ہوں ناظم آباد کے. پھر 2 دن بعد فون کیا، حضرت گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ابھی بھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. اس نے کہا آپ مسافر خانے میں کیا کر رہے ہیں، گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسافر خانہ ہی ہے، گھر ور نہیں ہوتا مسلمان کا. اور واقعی اب دیکھو نا، حضرت کا جنازہ اٹھ گیا نا، قبر میں چلے گئے، ثابت ہو گیا نا کہ واقعی وہ کیا تھا، مسافر خانہ تھا، ثابت ہو گیا. تو ہم لوگ ہیں بے وقوف جو گھر کو گھر سمجھتے ہیں. تو کیا تھا کہ حضرت کو جب اللہ نے دولت دی تو نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی اتنی بڑی بڑی، اس میں سے حضرت اپنی ضرورت کے پیسے رکھتے تھے، باقی سارے فی سبیل اللہ صدقہ. اس میں سے گیس کا بل نکالیں گے، جو ضرورت کی چیز خریدنی ہے. گاڑی خریدی حضرت نے، گاڑی کیسی خریدی؟ اب دیکھو پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، یہ بھی کنجوسی ہے. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو، بس پلاٹ لے لو، بس پلاٹ لے لو. ابے بھائی خرچ کرو اللہ کے بندو. حضرت نے ایک فلیٹ بھی خریدا، وہ اس لیے خریدا کہ میں آج مر جاؤں گا تو یہ مدرسے کا گھر ہے، میری زوجہ کہاں رہیں گی، اس نیت سے خریدا کہ میرے مرنے کے بعد میری زوجہ کے لیے انتظام، بولو نا بھائی، ہونا چاہیے. اور بچے کی سب کی شادیاں ہو گئی تھی، وہ الگ ہو گئے تھے، الگ رہتے تھے، تو ان کا تو انتظام ہو گیا. بس ایک زوجہ میں اگر مر گیا تو ان کا کیا بنے گا، یہ تو مدرسے کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مدرسہ یہاں رہتا ہے نہیں رہتا، تو بھائی ان کے لیے فلیٹ خرید لی. وہ بھی جب اللہ نے بس وہ فلیٹ گئے نہیں، اس میں گئے نہیں. اس کے علاوہ باقی پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ اب کیا پلاٹ خریدنا، کیا گھر خریدنا، گاڑی خریدو. سب سے پہلے خوراک، حضرت نے سب سے پہلے پیسہ کہاں خرچ کیا؟ خوراک. بھائی خوراک، اب پہلے تو اللہ چلا رہا تھا بغیر خوراک کے، پیسے نہیں تھے. اب اللہ کہے گا اب ہے تو اب تو سیب کھاؤ نا، آئرن کی کمی، ورنہ آئرن کی کمی ہوگی. دولت مند آدمی اگر سیب نہیں کھاتا اس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. غریب آدمی کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی فٹ رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں کچھ، تو اللہ کہتے ہیں اسی میں پوری کر دوں گا میں. شیر کو آئرن کی کمی کے لیے سیب کھانا پڑتا ہے بھائی. شیر میں وٹامن سی کی کمی کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ وہ صرف گوشت کھاتا ہے، اور اسی گوشت میں وٹامن اے بھی ہے، ڈی بھی ہے، سی بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں. تو اللہ ہر چیز سے ہر چیز پوری کر سکتے ہیں. ہم خالی گوشت کھانا شروع کر دیں تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. تو اب کیا تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے کس پہ توجہ دی؟ خوراک. خوراک ایسی خاندانی، اوہ ہٹو بچوں، بادام صبح، اور 1 گلاس خالص دودھ، بہترین خاندانی قسم کا سیب چھلا ہوا. چھلکے فرماتے تھے، ڈاکٹر نے ایک دفعہ حضرت کو کہا کہ چھلکوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. حضرت فرمایا پھر چھلکے آپ کھایا کریں. ٹھیک ہے، مزاح بہت تھا ہمارے حضرت کی. خوش ہوتا ہے نا انسان تو مزاح بھی ہوتا ہے طبیعت میں. پھر یہ آپ کھائیں گے وٹامن، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ چھلکے ہضم نہیں ہوتے نا، وہ وٹامن کا کیا کرنا ہے جو ہضم ہی نہ ہو. ڈاکٹر بھی تو بعض پھینکو ہوتے ہیں، بس بول دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کیا نقصان بھی ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. چھلکوں میں طاقت زیادہ ہے. اللہ کے بندے، چھلکے اللہ نے جانوروں کے لیے بنائے، ان کو بھی تو کچھ کھانے دو. تو ساری چیزیں خود کھا جاؤ گے تو بکری کیا کھائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ چھلکے حضرت نے فرمایا کہ آپ کھائیں. وہ چھلا ہوا سیب کھایا کرتے تھے، میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا تھا، اچھے سیب ملنا بند، تو سیب کا ناغہ نہیں. حضرت کی مطالعہ بہت تھا نا، حکمت پر، ایلوپیتھک سائنس پر بھی مطالعہ تھا، اور ہومیوپیتھک پر بھی، اور حکیموں کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی حضرت نے. تو خوراک پہ بڑی ریسرچ تھی. وہ فرماتے تھے کہ نہار منہ میٹھا سیب جس نے کھا لیا تو اللہ اس کو ڈاکٹروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. اور واقعی حضرت کو اللہ نے ڈاکٹروں سے بچایا ہوا تھا. تو جب موسم ختم ہوتا تو پھر پوری دنیا میں تحقیق ہوتی کہاں کا سیب سب سے اچھا ہے. تو پھر ٹورنٹو سے حضرت کے لیے سیب کی پیٹیاں آیا کرتی تھیں. سیب کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. بادام، سیب اور بھنے ہوئے چنے یہ کھاتے تھے. اسی طرح میں جب بھی حضرت کے گھر گیا ہوں، کھانا بڑا اسٹائلش دیکھا ہے، وی آئی پی قسم کا خاندانی کھانا تھا. کھاتے بہت تھوڑا تھے مگر کھاتے بہت اچھا تھے. پگڑی بڑی مہنگی تھی،
ایک دفعہ میں نے قیمت پوچھ لی تھی, وہ اس زمانے میں بڑی ہزاروں روپے کی پگڑی تھی حضرت کی. حضرت فرماتے تھے کہ سر کی پگڑی اور سر کی ٹوپی کی قیمت آپ کے جوتے سے زیادہ ہونی چاہیے. جوتا مہنگا ہے, ٹوپی کیا ہے, سستی. اس کا مطلب سر کو اتنا پروٹوکول نہیں دے رہے, پاؤں کو عزت زیادہ دے رہے ہو. حضرت کا جو سفید رنگ کا کرتا ہوا کرتا تھا وہ بہت مہنگا تھا, بہت مہنگا, اور خوشبوئیں اللہ کی پناہ, اتنی اتنی سی خوشبوئیں. اس دور میں 95 کی بات کر رہا ہوں, 50 ہزار روپے کی 95 میں وہ حضرت نے خوشبوئیں رکھی ہوئی تھیں, اور کمرہ اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. ایسے نہیں کہ وہ اس کو چھچورا پن بنا دیا, اس کو چمک چھلو بنا دیا وہ کمرے کو, لیکن اتنا خوبصورت کمرہ تھا حضرت کا کہ جب جاتے تھے تو بس دل چاہتا تھا کہ یہاں سے نہ نکلیں. اس میں عود کی خوشبو چل رہی ہوتی تھی ہر وقت. بڑا خوبصورت کمرہ تھا, جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. خود باقاعدہ دیکھنے جایا کرتے تھے ہم. پھر حضرت کی کرسی, بیٹھنے کا, پھر 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں رہتے تھے, 24 گھنٹے. بہت وی آئی پی زندگی گزاری. مکان نہیں بنایا, پلاٹ نہیں خریدا, کہ مر جائیں گے, اپنی ذات پہ لگاؤ. ایک بس سنا دوں گاڑی خریدنے کا واقعہ, سنا ہوا ہوگا. پھر حضرت نے سوچا کہ گاڑی ہونی چاہیے. حضرت نے کیا سوچا کہ کیا ہونا چاہیے, یہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے جمع مت کرو اللہ کے بندو, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا, میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا. حضرت نے کہا گاڑی ہونی چاہیے. گاڑی خریدنے گئے, شو روم میں گئے, تو شو روم والے سے کہا کوئی گاڑی دکھاؤ, گاڑی. اس نے کہا یہ ہے نا گاڑی. انہوں نے کہا یہ گاڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی گاڑی ہے, اس کو گاڑی بولتے ہیں. یہ حضرت اسی اسٹائل سے سنایا کرتے تھے, یہ گاڑی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی, یہ گاڑی نہیں, تو یہ گاڑی ہے, گاڑی دکھاؤ بھائی. تو کہتا ہے مولوی صاحب آپ کی رینج کتنی ہے. اس نے کہا مولوی صاحب ہیں یہ بیچارے کیا گاڑی خریدیں گے, کوئی پرانی سی ایف ایکس لینے آئے ہوں گے, زکوٰۃ کے پیسوں سے جمع, کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہوگا لفافے میں ڈال کے, کوئی جمع ہو گئے ہوں گے, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے. اچھا, حضرت کے بیٹے سعودیہ چلے گئے تھے, مدینہ یونیورسٹی میں ان کی بڑی اچھی اچھی تنخواہیں تھیں, تو انہوں نے بڑی اچھی گاڑی خریدی تھی, بہت خوبصورت. حضرت فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میرے بیٹوں کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے تو میں ان سے بھی زیادہ مہنگی گاڑی خریدوں گا. اور آگے ملفوظ دیکھو, فرماتے تھے اس لیے کہ پتہ یہ چلے کہ باپ میں ہوں, یہ میرا باپ نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے. میرے پاس اگر پرانی ہوگی تو لوگ ان کو میرا باپ سمجھیں گے, اور مجھے کیا سمجھیں گے, یہ اسٹائل تھا بھائی, اسٹائل. تو فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس سے زیادہ اچھی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ابا کون ہے, میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو پھر گئے ہیں, تو وہ حضرت کو گاڑی کون سی ملی ہے, اس وقت عراق کی جنگ ہو رہی تھی کویت سے, تو سارے کویتی بھاگ گئے تھے. تو ایک کویت کا شہزادہ گاڑی لے کے بھاگا تھا, پاکستان آیا ہوا تھا. تو حضرت نے پھر کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی. وہ اس گاڑی میں ہم نے بھی بہت سفر کیا, اور اتنی خوبصورت وی آئی پی گاڑی تھی, بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. اور فرماتے تھے پھر اس میں جو ہے پیٹرول ڈلواتا تھا, تو یہ نہیں کہ 5 روپے کا پیٹرول ڈال دو, یہ بھی کنجوس آدمی کا کام ہے, 50 روپے کا پیٹرول ڈالتا ہے. اب بھائی جب تیرے ہاتھ میں ہے گاڑی تو ٹینکی بھر دینا ایک دفعہ میں, تو کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہے. وہ بھی دماغ میں ایک ہوتا ہے نہیں بھروں گا نہیں, بار بار پیٹرول پمپ پہ لائن لگا کے کھڑا ہوا ہوگا, مگر ایک دفعہ تسلی سے بھرے گا نہیں. تو فرماتے میں جب پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی بھرتا تھا میں, اور وہ بھرنے میں بہت ٹائم لگتا تھا, لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے بھائی کس کی گاڑی ہے یہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے, ٹینکی بھری ہوئی ہونی چاہیے, یہ حضرت کا ملفوظ تھا. تو جب دولت اللہ نے دی تو اسٹائل بولو نا بھائی چینج ہوگی. تو جو اپنی ضرورت کی گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نکال لیے, گیس بجلی کا بل نکال لیا, کھانے کے پیسے نکال لیے, اس کے بعد جتنے پیسے تھے حضرت گنتے نہیں تھے, وہ سارے فی سبیل اللہ صدقہ, گنے نہیں بس سب صدقہ. اتنا بڑا اللہ نے دل دیا تھا. یہاں تک کہ جن مدارس میں پڑھایا تھا 20 سال, ان سے جو تنخواہیں لی تھیں وہ تمام تنخواہیں واپس کر دی حضرت نے ان کو. بہت سخاوت کے دریا تھے بھائی وہ, تو ایسے ایسے نوٹ ایسے اٹھا کے نا غربا اور مساکین اور مدارس پہ اور مختلف جگہوں پہ خیر کے کاموں پہ خرچ کرتے تھے. کیسے اسٹائل سے زندگی گزاری بھائی انہوں نے, خوش, اور چہرہ ایسا چمکتا تھا, سرخ چہرہ ان کا, دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا ان کو کوئی بیماری. کیونکہ آدمی جب خوش ہوتا ہے بیمار تھوڑی ہوتا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر آئے ان کو دیکھنے کے لیے, ویسے ہی کسی نے, حضرت ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے تھے, تو ڈاکٹر جب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, 78 سال کی عمر میں. حضرت نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کا جو فیس اور آپ کا جو باڈی ہے نا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ آپ کو شوگر ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, کوئی بیماری نہ, فٹ فاٹ نہیں. تو اتنی زبردست صحت تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت پھر کیا کرتے تھے, موت کے لیے تیار.
ہمارے ہاں کسی کے پاس پیسہ ہو, صحت بھی ہو, تو کہے میں مروں نہیں, باقی سب کچھ ہو جائے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب بیمار ہو گئے نا آخری وقت میں, تو علماء کچھ ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا آپ کی طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے, ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ 75 سال کی عمر میں آدمی نہیں مرے گا تو کب مرے گا بھائی, ٹھیک ہے نا, مرنے تو آرام سے, خوشی خوشی دنیا سے گئے ہیں, آپ تو مرنے کا ٹائم ہے, کوئی بات نہیں, اب جانے. اور فرماتے تھے کہ میں 63 سال کی جب میری عمر ہوئی تھی تو مجھے اس کے بعد سے پھر زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے, تو ابھی تک ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. کہتے مجھے شرم آتی تھی یار, اب میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور فرماتے تھے کہ جب میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے تو وہ مثال دیتے تھے کہ جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں کہتا تھا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے, میں ابھی تک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو جا ہی نہیں رہا میں. تو ایسا آدمی ٹینشن لے گا کسی چیز کی؟ بولو نا بھائی, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, بس اللہ نے جب اٹھانا تھا اٹھا لیا, کتنے آرام سے دنیا سے چلے گئے آرام سے. اور ہم لوگ ہر وقت پیسہ 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 پیسہ, اس نے یہ کر لیا, میرے پاس میری تنخواہ کم ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے. تو یہی تھا قوم عاد میں, بڑے بڑے گھر بنا کے فخر کرنا. تو اللہ نے بھائی ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے, دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. اسی سے ڈپریشن کا علاج ہوگا اور اسی سے ہماری اسٹریس ختم ہوگی, گولیاں کھانے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching.